ایک نہایت ہی دکھی واقعہ جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. کل کا واقعہ سرگودا کے اندر نامعلوم چھوٹی سی بچی جس کی عمر لگ بھگ 7 سے 8 سال ہے. حنیف کریانہ اسٹور پر والدین کچھ لینے کے لیے بھیجتے ہیں. وہاں دو وحشی درندے اس کو کھینچ کے دکان کے اندر کرتے ہیں. شٹر ڈاؤن کر لیا جاتا ہے. والدین 6 سے 7 گھنٹے دیکھتے ہیں, بچی گھر نہیں آئی. پولیس کو بھی رپورٹ کی جاتی ہے. CCTV کیمرہ کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے بچی مطلوبہ دکان یعنی کہ جس حنیف کریانہ اسٹور پہ گئی تھی. شٹر توڑا جاتا ہے, اندر جایا جاتا ہے. تو یہ وہ تصویر ہے جو اوپر آپ کو نظر آ رہی ہے. بچی کے ساتھ جنسی استحصال ہوتا ہے اور بچی کو ایک تیز چاقو سے قتل کر دیا جاتا ہے. افسوس اس بات کا ہے, جب منٹو اس کے بارے میں لکھتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ منٹو فحاشی پھیلاتا ہے. منٹو کہتے تھے کہ اگر آپ کا معاشرہ برا ہے, اگر آپ کا معاشرہ بدنما ہے, حضور اس میں قصور میرا نہیں ہے, میں تو آئینہ ہوں, دکھاؤں گا داغ چہروں کے, جس کو برا لگے سامنے سے ہٹ جائے. یہ وہ تاریخ باب ہے, یہ وہ تاریخ رات ہے. اگر ہم آنکھیں موند بھی لیں, خاموشی اختیار کر لیں, یہ تاریخ رات پھر بھی کہیں جانے والی نہیں ہے. یہ وہ حقیقت ہے جس کا ہم نے سامنا کرنا ہے. اور یہ رپورٹ کیس آج پہلا نہیں ہوا. اس سے پہلے ہم 2015 کی بات کریں تو 2015 کے اندر اس سے پہلے چلے جائیں 2006 سے لے کے 2014 تک 8 سال تک ایک گینگ نیٹ ورک بچوں کے ساتھ ریپ کرتا رہا, بچوں کو سیکسولی اسالٹ کرتا رہا. آلموسٹ 8 سال تک بچوں کو استحصال کیا گیا, ان کی ویڈیوز بنائی گئی, ان کے والدین کو بھیجی گئی, ان کو بلیک میل کیا گیا. اور یہ سب معاملہ جب ہمارے اس بچی نے اور اس بیچاری عورت نے جس کے بچوں سے یہ استحصال ہوتا رہا, ان نے جرت کی جا کے پولیس کو رپورٹ کی اور قانون کا دروازہ کھٹکھٹایا. وہاں اس وقت ہمارے لا منسٹر رانا ثناءاللہ صاحب تھے. انہوں نے کہا یہ تو زمین کا مقدمہ ہے, یعنی بچوں کے ساتھ جو سیکسولی اسالٹ کیا گیا اس کو زمین کا مقدمہ بنا کے دفن کر دیا. ایک واقعہ ہے یہ حضور. پھر 2018 میں آ جائیں, ایک چھوٹی سی ننھی زینب جو کہ قرآن پاک پڑھنے گئی, اس کا قصور یہ ہے کہ وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہی ہے. اسے کے والدین عمرے پہ گئے ہیں اور ایک درندہ جو اس کے گھر کا ہے, اس کے محلے کا ہے, جس کا نام عمران علی بتایا جاتا ہے, جو سارے اسپرچول نارمز, جو سارے ریلیجیس نارمز کو فالو کرتا ہے, وہ درندہ اس کے ساتھ جنسی استحصال کرتا ہے اور اس بچی کو مار دیا جاتا ہے. اور 5 دن بعد اس بچی کی لاش ایک کچرے کے ڈھیر سے ملتی ہے. اور جب اس کو سزا دی گئی تو اس کے باپ کی ایک تاریخی جملہ تھا, فلسفیانہ جملہ تھا, جو تاریخ میں لکھنے کے قابل ہے کہ اس درندے کی یہ جو سزا ہے یہ میری بچی کی چیخ کی ایک چیخ کے برابر بھی نہیں ہے. پھر 2020 کا کیس دیکھ لیجیے. ایک عورت جب اپنے بچوں کے ساتھ سفر کر رہی ہے, پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو وہ موٹر وے کے اوپر 2 درندے آتے ہیں, گھسیٹ کے گن پوائنٹ پہ اس کے ساتھ جنسی استحصال کرتے ہیں, ATM کارڈ, اس کے زیورات سب کچھ چھین کے لے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا, ایک ذہنی تعصب کا مارا, ایک ذہنی اپاہج شخص پولیس افسر یہ کہتا ہے کہ عورت وہاں کرنے کیا گئی تھی رات کے, اور اس کا وہاں پہ پیٹرول ختم ہونا کیا جواز ہے, کیوں ختم ہوا, امیجن کیجیے. ابھی پھر وہ جین جاک روسو کی بات یاد آ جاتی ہے. وہ روسو بات یہی بات بیان کرتے ہیں کہ جو معاشرہ اپنے ایک چھوٹے سے معصوم طبقے کی حفاظت نہ کر سکے, ایک عورت ذات کی یا ایک معصوم بچے کی حفاظت نہ کر سکے, وہ معاشرہ اپنے وجود کا جواز ہی کھو دیتا ہے. یہ معاشرہ ہے ہی نہیں, یہ جنگل ہے, یہ جس طرح ہم اسٹیٹ آف نیچر میں جی رہے ہیں. اور جس معاشرے کے اندر بچے 2 قدم کی دہلیز تک محفوظ نہ ہوں, اس معاشرے میں یہ جو اخلاقی اسپرچول پورا فریم ورک ہے یہ ایک تماشا ہے اور کچھ نہیں. اور یہاں پہ مذہب ایک نعرہ ہے, اور قانون تو وہ مذاق ہے جس کا آج تک کبھی کوئی تکمیل ہو ہی نہیں سکی. تو حضور اگر میں فیکٹ اور فگر بتانے لگ جاؤں تو بڑی لمبی رداد ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ابھی میں رپورٹ پڑھا تھا ایکسپریس ٹرائیبیون کی, 2022 سے لے کر 2025 تک آلموسٹ ICT اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر 563 کیسز چائلڈ ابیوز کے رپورٹ ہوئے ہیں, اور 2024 کے اندر آل اوور پاکستان آلموسٹ 8000 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اور کنوکشن ریٹ کیا ہے, کنوکشن ریٹ صرف اور صرف 1% یا اس سے بھی کم ہے. اب اس میں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے ہاں چلڈرن لاز موجود نہیں ہے یا وومن امپاورمنٹ کے لاز موجود نہیں ہیں. میں اس بات کے بھی حق میں ہوں, یہاں کے وہ جو رائٹس جو انومریٹڈ ہے یا ان انومریٹڈ ہے, کانسٹیٹیوشن میں لکھے ہیں یا نہیں لکھے, سب کو وہ ملنا چاہیے. لیکن روسو پھر وہی بات کرتے ہیں, ایکچوئل مسئلہ رولز کا ہونا نہیں ہے, رولز کی امپلیمنٹیشن ہے, ان کا اطلاق کتنا ہو رہا ہے. یہاں چلڈرن لاز تو موجود ہے, جب بچوں کی کوئی اس طرح کے سیکسول اسالٹ کی بات ہو تو کال کی جائے تو ایمرجنسی نمبر 4 دن بعد جا کر ڈائل ہوتا ہے. تو حکومت سے یہ مطالبہ ہے, عوام سے یہ مطالبہ ہے کہ ایسے درندگوں کے لیے اسپیشل ان کے لیے یہ نہ ہو. اب یہ جو اس بندے نے یہ ریپ کیا ہے اس کو پولیس مقابلے میں مار دیا گیا, کسی کو کیا معلوم, یہ جو خبروں میں 4-5 بندوں نے سن لیا بس. اب اس کا حل یہ ہونا چاہیے, ایک تو ان کو سرعام پھانسی دی جائے, اور دوسرا اسپیشل ٹرائیبیونل آلریڈی بنے بھی ہوئے ہیں اور اس کے اوپر قانون کا اطلاق ہونا چاہیے. اور تیسری اہم بات یہ ہے کہ بچوں کو سیکس ایجوکیشن دیں, بہت ضروری ہے. ان کو پتہ ہو بیڈ ٹچ کیا ہے, گڈ ٹچ کیا ہے, پتہ نہیں وہ بچی کتنی دفعہ اپنے والدین کو بتاتی ہوگی, لیکن والدین اس پہ کبھی توجہ ہی نہیں دی. شرم کے مارے جو 2015 کا کیس ہے اس کے اندر 8 سال تک ہوتا رہا, لیکن کسی نے جرت نہیں کی. شرم کے مارے پتہ نہیں کتنے کیسز ہو رہے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے. یہ جو فیکٹ اور فگر میں نے بتایا یہ تو وہ ہے جو پبلکلی سامنے آئے.
اس کے علاوہ متعدد کتنے کیسی ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتے. اور میں اپنی بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں جب میں کہتا ہوں کہ عورتوں کو ان نازک جگہ پہ نہیں جانا چاہیے جہاں کہ ان کو اپنی ڈگنیٹی ہٹ ہونے کا خطرہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عورتوں کے حقوق کے علمبردار نہیں ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک معاشرہ نہیں ہے, ایک تہذیب یافتہ یافتہ ہو, اسکینڈینیوین کنٹری ہو, یو کے یو ایس میں آپ رہ رہے ہیں پھر بھی سمجھ آتی. اس معاشرے میں جہاں جنگل کا بھی کوئی قانون دستور ہوتا ہے, یہ ایک انارکی اور اسٹیٹ آف نیچر میں رہنے والے لوگ ہیں, تو اس میں اپنے بچوں کی حفاظت اور اپنی حفاظت آپ نے خود کرنی ہے. اور بالخصوص بچوں کو دکان پہ اگر بھیجتے ہیں تو اکیلے مت بھیجیں, خود جائیں, خود سامان لے کے آئیں. تو اور اس کی اہم بات ان درندوں کے نام میرا یہ ہے کہ جب اپنی ماں بہن بیٹی کو دیکھ کے آپ شیر بن جاتے ہو, آپ کے اندر کا جانور جاگ جاتا ہے کہ میری غیرت سامنے آ جاتی ہے, تو دوسروں کی ماں بہن بیٹی عزت کو دے کے ایک گوشت کی دکان سمجھ کے بھکاری کتے مت بن جایا کرو.